بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. ویلکم بیک ٹو پاکستان اسٹڈیز کلاس. امید ہے جی آپ لوگوں کی عید بہت اچھی گزری ہوگی اور آپ نے کافی انجوائے کیا ہوگا. تو واپس آتے ہیں جی اپنی پڑھائی کی طرف. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم شملہ کانفرنس اور 1945 اور 46 کے انتخابات کے متعلق پڑھیں گے. جو ہمارا لاسٹ لیکچر تھا جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا، ہم نے اس میں کرپس مشن کے بارے میں پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو. کرپس مشن کی ناکامی کے بعد یہ ہوا کہ 1942 میں انڈین نیشنل کانگریس نے حکومت برطانیہ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. انہوں نے پریشرائز کرنا شروع کر دیا کہ جی ہندوستان سے اپنا اقتدار ختم کریں اور یہاں سے چلے جائیں. برطانیہ پر امریکہ کا بھی پریشر تھا کہ جی یہ جو بر صغیر ہندوستان والا معاملہ ہے اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. تو ان سارے سچویشنز میں، سارے سینیریوز میں گاندھی نے اپنی تحریکوں کو تیز کر دیا. انہوں نے کیا کیا جی، عوام کو کافی اکسایا کہ دفتروں کا بائیکاٹ کر دیں. سول نافرمانی پر جو ہے ان کو اکسایا. سول نافرمانی یا سول ڈس اوبیڈینس ہوتی ہے عام عوام جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جلسے اور جلوس جگہ جگہ پر مظاہرے کرنا اور ایک انڈسپلن اور انکمفرٹیبل سچویشن جو ہے وہ حکومت کے لیے بھی جنریٹ کر دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا آغاز کیا. یہ ساری چیزیں اس لیے بھی پریشرائز کیا جا رہا تھا، گاندھی اس لیے بھی ان تحریکوں کو تیز کر دیا تھا کیونکہ انہیں امید تھی کہ برطانیہ جو ہے وہ جنگ ہار جائے گا، برطانیہ کو جنگ عظیم دوم جو ہے اس میں شکست ہوگی. لیکن جنگ جو ہے بالکل لاسٹ سٹیج پر آ کے جنگ بالکل الٹ ہو گئی اور جنگ جو ہے وہ برطانیہ کے حق میں چلی گئی. حالات بدل کے تو گاندھی نے قائد اعظم کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہا. انہوں نے مذاکرات کیے محمد علی جناح سے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اس جدوجہد میں ہماری مدد کریں، کیونکہ یہ برصغیر ہندوستان کے لوگوں کا مسئلہ تھا. سبھی چاہتے تھے کہ جو ہے انگریز چلے جائیں، لیکن پاکستان کا مطالبہ قائد اعظم نے جو رکھا تھا وہ جوں کا توں تھا. تو قائد اعظم ایسا کوئی بھی کنڈیشن پہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے. وہ گاندھی کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے کیونکہ وہ گاندھی کا ساتھ دینے کا مطلب ہوتا کہ وہ گاندھی کا ساتھ دے رہے ہیں کہ انگریز ہندوستان چھوڑ جائیں، لیکن پس پردہ تو گاندھی کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ انگریز جو ہیں وہ ہندوستان کو چھوڑ جائیں اور جو اقتدار ہے وہ اکثریتی پارٹی جو ہے اس کو دے دیں. تو ان ساری سچویشنز کو دیکھتے ہوئے جو اس وقت کا برطانوی جو وائسرائے تھا لارڈ ویول جو تھا، اس نے ان ساری چیزوں پر غور کرنے کے لیے کانفرنس بلانے کا اعلان کیا. اس کانفرنس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مستقبل کے آئین کے متعلق فیصلہ کیا جا سکے، آئندہ حکومت کیسی ہوگی اس کی تشکیل کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکے اور اسمبلیوں کا چناؤ. ان تمام مسائل کے جو ہیں یہ جو بنیادی فیصلے ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے اس کے جو اہم نکات تھے اس میں ایک یہ تھا کہ مستقبل کا جو دستور ہے وہ برصغیر کی تمام سیاسی طاقتیں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے گا. گورنر جنرل کی انتظامی کونسل ہوگی جس میں نمائندے جو ہیں وہ ساری سیاسی قوتوں کے ہوں گے. 6 ہندوز ہوں گے اور 5 مسلمان ہوں گے اور گورنر جنرل جو ہے وہ اپنی کونسل کا انتخاب بھی خود کرے گا. اس کے علاوہ یہ تھا کہ مرکز میں انتظامی کونسل کو تشکیل دینے کے بعد تمام صوبوں کی الگ الگ انتظامی کونسلیں بھی منظم کی جائیں گی. ٹھیک ہے. یہ سارے پوائنٹس ڈسکس کرنے کے لیے لارڈ ویول نے جو ہے وہ شملہ کے مقام پر کانفرنس کال کی. اس کانفرنس میں کانگریس سے پنڈت جواہر لال نہرو، ابوالکلام آزاد اور بلدیو سنگھ نے پارٹیسپیٹ کیا. مسلم لیگ سے قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، یونینسٹ اور دیگر پارٹیوں کے نمائندے. ٹھیک ہے. ان سب کو جو ہے کانفرنس میں یہ سب لوگوں نے شرکت کی. اب کانفرنس کے اندر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا جو اہم پوائنٹس تھے جو لارڈ ویول نے رکھے کہ انتظامی کونسل مرکزی گورنر جنرل کی اور اس کے بعد الگ صوبوں کی انتظامی کونسل منظم کرنا، آئین کے بارے میں، آئندہ کی حکومت کی تشکیل کے بارے میں، یہ سارے پوائنٹس تھے جو اس میں ڈسکس ہونے تھے. اب جب بات آئی جیسے انہوں نے کنڈیشن رکھی کہ گورنر جنرل جو ہے وہ اپنی کونسل کے جو ممبرز ہیں اس کی سلیکشن خود کرے گا، لیکن قائد اعظم نے اس بات پر اصرار کیا کہ وہ اپنے جو مسلم ممبرز ہوں گے ان کا انتخاب مسلم لیگ کرے گی. یہ قائد اعظم نے اپنی کنڈیشن رکھی.
خیر ایز یوزول کانگریس کو ہمیشہ یہ اعتراضات ہوتے تھے، تو یہاں پر بھی ان کی ایک کنڈیشن تھی کہ وہ اس بات پہ اگری نہیں کریں گے کہ مسلم لیگ، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر مسلم لیگ جو ہے وہ ممبرس کو نامزد کرے گی تو اس کا کیا مطلب ہوگا، وہ سارے ممبرز بھی مسلم لیگ کے ہی ہوں گے، تو یہ بات کانگریس کے لیے ناقابل قبول تھی۔ تو کانگریس چاہتی تھی، کیونکہ ابوالکلام آزاد جو ہیں وہ کانگریس سے تھے، تو انہوں نے اس بات پہ بھی یہ پوائنٹ بھی رکھا کہ جی ابوالکلام آزاد کو ایک ممبر جو ہے وہ بنا دیا جائے۔ قائد اعظم نے اس بات کو منع کر دیا، تردید کی اس بات کی۔ اس کے بعد وائسرائے نے، کیونکہ دونوں پارٹیز نہ کانگریس مان رہی ہے اس بات پہ نہ قائد اعظم مان رہے ہیں، وائسرائے نے ایک کنڈیشن یہ بھی رکھی کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور یونینسٹ پارٹی کے سربراہ جو ملک خضر حیات تھے ان کی نامزدگی 5ویں ممبر کے طور پر کر دی جائے، لیکن قائد اعظم اس پہ بھی اگری نہیں ہوئے۔ کیونکہ قائد اعظم، جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، قائد اعظم کا موقف یہ تھا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے ہندوستانوں میں، وہ کسی بھی دوسری مسلم پارٹی کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے تھے مسلمانوں کا نمائندہ، تو ان کا یہ ماننا تھا، اور انہوں نے یہ بڑے اتھینٹک یہ بات پورے کانفیڈنس سے کہی کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کیا ہے، مسلم لیگ، اور تمام مسلمان اسی کو اپنی جماعت مانتے بھی ہیں، یہ صرف ان کا اپنا ذاتی دعویٰ نہیں تھا۔ تو یہ ساری بحث پر کیا ہوا، نتیجہ زیرو۔ تو اس کا سارا الزام کانگریس نے قائد اعظم کو ذمہ دار ٹھہرایا کانفرنس کی ناکامی کا، کیونکہ کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل سکا، جبکہ ممبرز ہی سلیکٹ نہیں ہو سکے تو پھر آگے تو کیا ہی ڈسکشن ہونی تھی، ٹھیک ہے، اگلی ڈسکشن موقوف ہو گئی۔ تو قائد اعظم کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ لارڈ ویول نے بھی اس بات پہ تنقید کی کہ قائد اعظم کو اتنا بے لچک رویہ نہیں رکھنا چاہیے، تھوڑا سا فلیکسیبل ہونا چاہیے، لیکن قائد اعظم واز دا پرسن جو فیوچر دیکھ رہے تھے، جن کا ایک ویژن تھا، اور وہ یہ بات مانتے تھے کہ اگر ہم لیس دین پاکستان اور لیس دین مسلم لیگ کسی ایک بھی بات کو مانتے ہیں تو پاکستان کا بننا ناممکن ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایسے کسی بھی پوائنٹ پہ نہیں جاتے تھے جہاں پر پاکستان کے قیام کو خطرہ تھا، ٹھیک ہے، ایسی کسی کنڈیشن میں وہ نہیں جاتے تھے۔ اب کیونکہ شملہ کانفرنس ناکام ہو گئی، تو ناکامی کے بعد جو آپشن تھا وہ تھا انتخابات کا، بیکاز قائد اعظم کا یہ دعویٰ تھا کہ مسلم لیگ جو ہے وہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے ہندوستان میں، اور مسلمان اسی کو اپنا نمائندہ مانتے ہیں۔ تو اس بات پہ ذرا غور کریں، مسلم لیگ کیا کہہ رہی ہے؟ مسلم لیگ کہہ رہی ہے، قائد اعظم لیڈر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ناگزیر ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی جہاں پر جن صوبوں میں مسلم اکثریت ہے وہاں پر ایک الگ ریاست بنا دی جائے مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے، یہ قائد اعظم کا موقف ہے، اور اسی موقف کو مسلم لیگ مانتی ہے، اور جب سارے مسلمان مسلم لیگ کو اپنی نمائندہ جماعت مانتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سارے مسلمان جو ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے، وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ مسلم لیگ کا جو پرسپیکٹیو ہے کہ مسلم اکثریتی علاقوں کو مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست بنا دیا جائے، تو یہ سارے مسلمان اس بات کو اگری کرتے ہیں، بیکاز جب آپ کوئی لیڈر اپنے لیے چنتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس لیڈر کے ویژن کے ساتھ اگری کرتے ہیں۔ ابھی بھی جب آپ لوگ الیکشنز ہوتے ہیں، ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، آپ اس بندے کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اس کے لیے جس کے پوائنٹ آف ویو سے اور جس کے ویژن سے آپ اگری کرتے ہو، جس کے ساتھ آپ ڈس اگری کرتے ہو، جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس بندے کا ویژن ٹھیک نہیں ہے، آپ اس بندے کو ووٹ کاسٹ نہیں کرتے ہو۔ تو یہی ایک جو ہے پوائنٹ آف ویو مسلمانوں کا، برصغیر ہندوستان کے مسلمانوں کا پوائنٹ آف ویو تھا۔ انتخابات اسی بیس پر کروائے گئے تاکہ پتہ چل سکے کہ کنڈیشن جو ہے، عام عوام جو ہے، پبلک کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کی رائے لینے کے لیے بیسیکلی 1945 اور 46 کے انتخابات کا انعقاد بہت ضروری تھا۔ تو جنگ عظیم دوم ختم ہوئی، اس کے بعد 1945 دسمبر میں مرکزی اسمبلی اور جنوری 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروانے کا فیصلہ ہوا۔ کانگریس کا جو منشور تھا وہ ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کانگریس کا منشور یہ تھا کہ انگریز جو ہیں وہ برطانیہ ہندوستان چھوڑ کے چلا جائے، اور ہندوستان کو جو اکثریت ہے یعنی کہ ہندوز، اس کے حوالے ہندوستان کو کر کے تو لیو دا پلیس، لیو دا گراؤنڈ، ٹھیک ہے، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہندوستان چھوڑ دو تحریک بھی چلائی۔
اور اس کے علاوہ کانگریس یہ بھی کہتی تھی کہ مسلمان جو ہیں ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ کانگریس مسلمانوں کے نقطۂ نظر سے بھی پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے، یعنی مسلمان جو ہیں وہ کانگریس کا نقطۂ نظر سمجھتے ہیں اور وہ اس سے ایگری کرتے ہیں۔ تو ان کا کانسیپٹ کیا تھا؟ اکھنڈ بھارت۔ اس کے مترادف متضاد جو ہے وہ مسلم لیگ کا منشور کیا تھا؟ مسلم لیگ کا منشور تھا کہ مسلم اکثریتی علاقوں کو مسلمانوں کے اقتدار میں دے دیا جائے۔ قائد اعظم کا یہ دعویٰ تھا کہ عام انتخابات جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں اسباب رائے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر مسلمان مسلم لیگ کا ساتھ دیں گے، انہوں نے یہ علی الاعلان کہا کہ اگر مسلمان مسلم لیگ کا ساتھ دیتے ہیں تو پاکستان بننے دیا جائے، ورنہ اس مطالبے کو مسترد کر دیا جائے۔ کیوں ایسا؟ یہ ان کو کانفیڈنس بھی تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو جانتے بھی تھے۔ ہی واز لوکنگ ان ٹو دا فیوچر۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر پاکستان نہیں بنتا تو مسلمانوں کا جو مستقبل ہے، ان کا جو حال ہے وہ کیا ہوگا، اور اسی بیس پہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان بنے، اور یہ ان کا ماننا تھا، اور مسلمان اگری بھی کرتے تھے اس پرسپیکٹیو سے، پاکستان بننے کے پرسپیکٹیو سے۔ انتخابی مہم کا جیسے ہی آغاز ہوا تو دونوں جماعتوں کی طرف سے بھرپور جو ہے وہ مہم چلائی گئی۔ کانگریس نے بہت ساری جو مسلم پارٹیز ہیں، یونینسٹ پارٹیز، مجلس ارحراج، جمعیت علمائے ہند، یہ والی پارٹیز کو اپنے اندر مرج کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری جو چھوٹی جماعتیں تھیں ان کے ساتھ اتحاد قائم کیے تاکہ مسلم لیگ کی راستہ روکا جا سکے۔ دوسری طرف مسلمان جو ہیں، مسلمانوں کے لیے یہ انتخابات، کیونکہ ان انتخابات کی بیس کیا رکھی گئی تھی؟ یہ ڈیسائیڈ کریں گے پاکستان بنے گا یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ زندگی موت کا مسئلہ تھا۔ انہوں نے اپنے لیڈرز کے ساتھ، عام عوام نے بہت کوآپریٹ کیا۔ قائد اعظم کی صحت بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن اپنی خرابی صحت کی پرواہ کیے بنا انہوں نے ہر علاقے میں دورے کیے، مسلمانوں کو اویئر کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کو اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھایا، مسلمانوں کو آگاہ کیا آنے والے وقت سے اور اس وقت کی ضرورت سے۔ مسلمانوں کو یہ پوائنٹ آف ویو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی کہ پاکستان کیوں ضروری تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ پاکستان کیوں ضروری تھا۔ مسلمانوں کے حالات ہی ایسے تھے کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو ان کی کنڈیشن بدترین ہوتی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بدترین دور سے تو میں کہوں گی وہ گزر رہے تھے، بدترین سے بھی بدترین کیا ہو سکتا ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن دس واز دا ویژن آف دیٹ مین، اینڈ تھینکس ٹو ہم، تھینکس ٹو آل ادر لیڈرز، ان سارے ہمارے جو لیڈرز ہیں، ہمارے جو رہنما ہیں قائد اعظم کے ساتھ جو موجود تھے، ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہ وطن تحفے میں دیا ہے، اپنی زندگیاں قربان کر کے، اپنی زندگیوں میں ہر چیز اگنور کر کے۔ اور ہمارے پاس اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری زندگیوں کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے صبح شام کا کھانا کھانے کے اور پرسکون زندگی گزارنے کے۔ ہمیں اپنی نیند سے بہت پیار ہے، ہمیں اپنی روٹین لائف سے، اپنے سکون سے بہت پیار ہے، لیکن وہ عظیم لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے سکون کا، اپنے دن رات کا، قائد اعظم نے اپنی صحت کا خیال بھی نہیں کیا، لیکن پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے دن رات جدوجہد کی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ الحمدللہ پاکستان آپ کے سامنے ہے، اور انتخابات کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو 30 نشستیں تھیں مسلمانوں کی، ٹوٹل 30 نشستیں تھیں جس پہ مسلمان کھڑے ہو سکتے تھے الیکشن میں، ٹھیک ہے، تو وہ 30 کی 30 نشستیں مسلم لیگ نے جیتیں۔ مطلب کسی بھی اور مسلم پارٹی نے نہیں، جن پارٹیز کا دعویٰ تھا، یا ایون کانگریس کا جو دعویٰ تھا کہ ہم مسلمانوں کے نمائندہ ہیں، وہ سارے دعوے جھوٹے ثابت ہوئے، اور قائد اعظم کا جو دعویٰ تھا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، وہ دعویٰ سچ ثابت ہوا، اور اس کے نتیجے میں ایک واضح جو ہے فتح حاصل ہوئی۔ ایسے ہی جو صوبائی اسمبلیوں کے جو انتخابات ہوئے اس میں بھی نمایاں کامیابی ملی مسلم لیگ کو، اور ان نتائج سے ظاہر ہو گیا، ان نتائج کی وجہ سے یہ بات ڈیسائیڈڈ تھی، یہ واضح ہو گیا بالکل کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت پاکستان کو بننے سے نہیں روک سکتی، اور اللہ کا شکر ہے ایسا ہی ہوا، پاکستان بن گیا، بہت ساری قربانیوں، بہت ساری محنتوں کے بعد۔
لیکن ابھی جو ہم نے جیسے 1945-46 کے انتخابات کے بارے میں پڑھا ہے، ابھی 1947 14 اگست تک کچھ اور چیزیں ہیں جو ہم نے ڈسکس کر انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ٹاپکس میں ڈسکس کریں گے. آپ ان ٹاپکس کو اچھے سے پریپیئر کریں، یہ میری ایک سجیشن ہے. اور انشاءاللہ ویری سون کالجز ول بی ری اوپنڈ. ہم دوبارہ کالج میں ملیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے ہماری 2-3 کلاسز ہوں گی تو یہ چیپٹر جو ہے آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. تو آپ نے اس چیپٹر کو اچھے سے پریپیئر کرنا ہے. اینڈ وین وی آر بیک ٹو کالج انشاءاللہ آپ کا اس چیپٹر کا ایک ہول ٹیسٹ ہوگا، ریٹن ٹیسٹ ہوگا. سو بی پریپیئرڈ فار دیٹ. وہ میں آپ کو ان ایڈوانس بتا رہی ہوں کہ جب ہم کالج واپس آئیں گے تو آپ کا اس چیپٹر کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے، وہ اسکیجول کیا ہے، کس ڈے میں ہوگا، کس ٹائم پہ ہوگا، وہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے اکارڈنگ ٹو دا ٹائم ٹیبل. ٹل دا نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اپنا خیال رکھیں.